أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ۔ تو ایسا ہو، ایمان کیسا ہونا چاہیے میرا اور آپ کا؟ اللہ پہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ذرا دیکھو، یہ صحابی رسول ہے اور کس طرح پہاڑی سفر ہے، دھوپ کی شدت ہے اور وحشت، اور کس انداز سے یہ تھکے ہارے ہیں۔ ہاں دیکھا، ایک بکریوں کا چرواہا ہے، اتنی کڑک دھوپ میں بکریاں چراتے ہوئے روزے سے ہے، امتحان لینا چاہا، کہا ہم بکری خریدنا چاہتے ہیں، کہا نہیں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو صرف مزدوری کے عوض بکریاں چروانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بکری دے دیجئے، قیمت بھی مل جائے گی، تمہیں کھانے میں ساتھ شامل بھی کر لیں گے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہا تیرا مالک کون سا دیکھتا ہے؟ کیا جواب دیا؟ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو بھی ایسی ایمانی حرارت اور قوت نصیب فرمائے۔ تھا تو بکریوں کا چرواہا، لیکن جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے بکریوں کا مالک نہیں دیکھتا، بکریوں کے مالک کا مالک تو دیکھتا ہے نا۔ میرے اور آپ کے دل میں اگر ایسا احساس بیدار ہو جائے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میری جلوت سے واقف، میری خلوت سے واقف، میرے ظاہر سے واقف، میرے باطن سے واقف، میں جو سمجھتا ہوں نا کہ چٹکی لگی ہوئی ہے کوئی نہیں دیکھتا، اللہ کی ذات دیکھتی ہے۔ اگر یہ ایمان بیدار ہو جائے تو میرا باطن بھی اتنا نکھر کے سامنے آ جائے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اپنے باطن اور ظاہر کو بھی سنوارنے کی توفیق عطا